بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل لم يجز تعریفه لئلا يلزم التسلسل قلنا لا نسلم لزوم التسلسل لأن حد الحد نفس الحد وما ان وجود الوجود نفس الوجود والحد ينقسم الى قسمين تام وناقص. سوال ہے اس کا جواب. سوال سے پہلے ایک تمہید ہے. تمہید یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی, ان کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی. ان چیزوں میں سے ایک علم بھی ہے, علم کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر وہ کتابوں میں آئے گی بات. انہی چیزوں میں سے ایک حد ہے. سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے حد کی تعریف کی ہے. حد کی قول دال علی ماہیت الشیء. سوال یہ ہے کہ حد کی تعریف کرنی جائز نہیں. حد کی وگرنہ تسلسل لازم آ جائے گا اور تسلسل باطل ہے, لہذا تعریف کرنی باطل ہے. سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے حد کی تعریف کی ہے کہ کوئی نہیں. کیڑی ماتن نے تعریف کی ہے. حد کی تعریف کرنی جائز نہیں, ٹھیک نہیں. کیوں؟ اگر حد کی تعریف کرنی جائز مانے تو تسلسل لازم آ جائے گا اور تسلسل تو باطل ہے, لہذا تعریف کرنی باطل ہے. کل سمجھیے, یہ قانون ہے. جس شے کو ماننے سے بطلان لازم آئے, جس شے کو بطلان یعنی باطل ہونا, تو وہ شے خود باطل ہوتی ہے. یہ قانون ہے. جس شے کو سمجھائیے باطل کا مستلزم باطل ہوتا ہے. تو چونکہ تسلسل تو باطل ہے, لہذا تعریف کرنی ٹھیک نہیں. ہاں جی آخو جی, کیا کیا جی؟ سوال ہے کہ ماتن نے حد کی تعریف کی ہے. کیا کہ قول دال علی ماہیت, تھوڑا جا مشکل ہے کوئی سوال جواب, مہربانی. قول دال علی ماہیت الشیء, اور حد کی تعریف جو ہے وہ جائز نہیں ہے. حد کی تعریف کرنی جائز نہیں, حد کی تعریف کرنی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حد کی تعریف مانے اس لیے کہ اگر حد کی تعریف مانے تو تسلسل لازم آتا ہے اور تسلسل باطل ہے, لہذا حد کی تعریف کرنی باطل ہے. ہاں بھائی. سوال ہے کہ ماتن رحمہ اللہ نے حد کی تعریف کی ہے. الحد قول دال علی ماہیت الشیء. الحد تو معرف ہوا نا, تو حد کی تعریف کرنی یہ باطل ہے, یہ جائز نہیں یہ ہے. جائز نہیں ہے کیونکہ تسلسل لازم آتا ہے. کیونکہ اگر حد کی تعریف کو جائز مانے, کیونکہ اگر حد کی تعریف کو جائز مانے تو تسلسل لازم آتا ہے اور تسلسل باطل ہے, لہذا تعریف کرنی باطل ہوئی. باطل ہوئی. کیا کیا مولوی مقصود؟ سوال یہ ہے کہ حد کی تعریف کرنا جائز نہیں, کیونکہ حد کی تعریف کریں تو تسلسل لازم آتا ہے اور تسلسل باطل ہے. اب وہ سنیں کس طرح لازم آتا ہے. یہ جو قول دال علی ماہیت الشیء ہے, یہ بھی تو حد ہے, یہ بھی, پھر اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے. پھر اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے. جو تعریف کریں گے وہ بھی تو, حد ہوگی, پھر اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے. تو جو تعریف کریں گے وہ بھی, حد ہوگی, پھر اس کی بھی, تعریف کرنی چاہیے. تو جو اس کی تعریف ہوگی وہ بھی, حد ہے, پھر اس کی بھی. تعریف کرنی چاہیے. یہ تو پھر اگر نارو پار تک گل چلی جائے گی. گل سمجھیے, یہ تسلسل ہے. یہ ایک ہو جی ہے شرارت کرے میاں والی والیا کہ پتہ نہیں کہڑے گراج والیا. گل سمجھیے, یہ تسلسل ہے. اگر حد کی تعریف مانے کہ حد کی یہ تعریف ہے تو وہ بھی تو, حد ہے, تو پھر اس کی تعریف کرو. تو جو تعریف کرو گے وہ بھی, حد ہے, پھر اس کی بھی. تعریف کرنی اس کو کہتے ہیں تسلسل. تو تسلسل باطل ہے, تسلسل اگر ٹرتا جانا ہے جی, کھلوندا ہے کوئی تو فائدہ کیوں ہے جی. اس لیے یہ کیا ہے, باطل ہے. باطل ہے. مطلب نتیجہ کو نہ نکلے جی. گل سمجھی.
اے سوال ہے، قلنا سے جواب ہے، منع کرو. اور کہا گیا ہے نہیں جائز تعریف حد کی تاکہ نہ لازم آ جائے تسلسل. اور کہا گیا ہے کہ نہیں جائز تعریف حد کی تاکہ نہ لازم آ جائے تسلسل. کہا گیا ہے نہیں جائز تعریف حد کی تاکہ نہ لازم آ جائے تسلسل. جی قلنا لا نسلم لزوم التسلسل لأن حد الحد نفس الحد. بس جواب یہ ہے کہ ہم لزوم تسلسل کو تسلیم نہیں کرتے. کڈاؤ کا لفظ ہے. جواب یہ ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ اگر حد کی تعریف کریں تو تسلسل لازم آئے گا. اگر حد کی جواب یہ ہے کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ اگر ہم حد کی تعریف کریں تو تسلسل لازم آئے گا. اس لیے کہ جو حد کی حد ہے، جو حد کی حد ہے، کیا مطلب ہے؟ حد کی جو تعریف ہے، حد کی جو حد ہے وہ نفس حد ہے، وہ نفس حد ہے، لہذا آگے بات نہیں چلے گی، آگے بات نہیں چلے گی. کیا کہ جی اللہ سے جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ اگر حد کی تعریف کریں تو تسلسل لازم ہوتا ہے، اس لیے کہ حد کی جو حد ہے وہ نفس حد ہے، نفس عین حد ہے، عین حد ہے. لہذا آگے بات نہ چلی، لہذا تسلسل لازم نہ آیا. اس پر مثال دیتے ہیں جیسے کہ وجود کا وجود، جیسے کہ یہ عین وجود ہے، یہ وگرنہ وجودوں میں تسلسل لازم آ جاتا ہے. وجودوں میں تسلسل لازم آ جاتا ہے. اس کا یہ وجود ہے، پھر اس کا بھی تو کوئی وجود ہوگا، پھر اس تو وجود الوجود یہ عین وجود ہے، وجود عین وجود ہے. جو نہ کریں شرارتاں تو نہ ہوندے ہو جائے. سوال جی ہاں جی جواب یہ ہے ہم بات تسلیم نہیں کرتے کہ اگر ہم کہ حد کی تعریف کریں تو تسلسل لازم آتا ہے، اس لیے کہ حد کی حد جو ہے یہ نفس حد ہے. مثال یہ دیتے ہیں کہ وجود الوجود جو ہے یہ نفس وجود ہے. جی اصل بیٹا جی بات یہ ہے کہ جو تعریفیں ہم کرتے ہیں نا وہ حد کے افراد بنتے ہیں. حد ہے کلی، یہ جو 4 قسمیں ہیں نا تعریف کی یہ کلیاں ہیں. باقی جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں وہ ان کلیوں کے افراد ہوتے ہیں. کوئی حد تام بنتی ہے، کوئی ناقص بنتی ہے، کوئی رسم تام، کوئی رسم ناقص. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان پر سوال نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو اما جی ہے اس کی تعریف جو کی ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خود حد ہے. اس کی اگر تعریف کرو گے تو پھر وہ بھی تو حد ہے جی. یہ سوال ہے. باقی جو تعریفیں ہیں وہ ان کے افراد ہیں، یہ کلیاں ہیں وہ ان کے افراد، ان پر یہ سوال نہیں ہے جی. بات سمجھیے. ہاں جی کیا کہ بھائی جواب ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ حد کی اگر تعریف کریں تو تسلسل لازم آئے گا. جی اس لیے کہ مثال دیتے ہیں کہ نہ اس لیے کہ حد کی جو حد ہے وہ نفس حد ہے. اس پر مثال یہ دی ہے جیسے وجود کا وجود یہ عین وجود ہے. این جو لفظ ہے نا 2 کہ حد الحد عین حد ہے، جیسا کہ وجود الوجود عین وجود ہے. یہ لفظ تو کنا چ پی رہے نے، یہ مقصد کی ہے جو دماغ چ نہیں آیا، یہ اگلی کتاباں دی گلاں نے تاں واسطے یہ جو کھل کے تھوڑے دماغ چ گل آئی نہیں جی. جنہ کو آئی ہے یہ نہیں سمجھو بھی یعنی ٹھیک ہے بھائی گل سمجھی کہ نہیں. چلو جی ہم کہتے ہیں نہیں تسلیم کرتے ہم تسلسل کا لزوم، اس لیے کہ حد کی حد نفس حد ہے. جیسا کہ یہ بات کہ وجود الوجود عین وجود ہے. جی ہم کہتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں کرتے تسلسل کا لزوم، اس لیے کہ حد کی حد نفس حد ہے، عین حد ہے. جیسا کہ وجود الوجود عین وجود ہے. ہم کہتے ہیں نہیں تسلیم کرتے ہم لزوم تسلسل کو، اس لیے کہ حد الحد عین حد ہے، جیسا کہ یہ بات کہ وجود الوجود عین وجود ہے. سمجھ آئیے جی کہ کوئی نہیں. اگے جی والحد ينقسم الى قسمين. ایک گل مک گئی. پیچھے کیا پڑھا ہے ابھی آپ نے کہ منطق کی اصطلاحات میں سے ایک قول شارع ہے. جب مسئلہ پکاؤ دھیان کرو. قول شارع ہے
قول شارع سے مراد کیا ہے؟ تعریف، معرف، عامزیم، وہ کیا لکھے؟ رسم ہو جی۔ پھر ماتن نے جو حد کی تعریف کی ہے اس کی جنسیں فصلیں بیان کی، اس کی اب اگلا متن شروع ہے۔ چلو جی، والحد چلو ٹھیک ہے، بدل بناتا میں ٹھیک ہے، چلو جی۔ والحد التام هو الذي يتركب من جنس شيء وفصل القريبين كالحيوان الناطق بالنسبة الى الانسان۔ بس اچھا جی، ماتن صاحب نے کیا بیان کیا تھا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَرَكَّبُ، اس کے بعد کہا کہ وَالْحَدُّ النَّاقِصُ، گل سمجھیے، گل ذرا کچھ مچ جی ہو گئی ہے، اس لیے شارع صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ شارع صاحب فرماتے ہیں بیٹا جی بات یوں شروع کریں کہ حد کی دو قسمیں ہیں، حد کی حد تام اور حد ناقص۔ اب ہر ایک کی وضاحت کریں گے کہ حد تام کس سے مرکب ہوتی ہے اور حد کس سے، حد ناقص کس سے مرکب ہوتی ہے۔ ہاں جی، کیا کہ ماتن نے تک نا، ماتن نے کہا تھا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَرَكَّبُ، تو پھر آگے کہا والحد التام والحد الناقص، سمجھے نا جی۔ شارع صاحب فرماتے ہیں کہ حد کی دو قسمیں، کون سی؟ تام اور حد ناقص۔ کیا کہ بھائی شارع صاحب کیا کہتے ہیں؟ شارع صاحب فرماتے ہیں کہ حد کی دو قسمیں ہیں، حد تام اور حد ناقص۔ بس حد تام هو الذی، وہ حد ہوتی ہے جو شے کی جنس قریب اور شے کی فصل قریب سے مرکب ہو۔ کسی بھی شے کی آپ تعریف کریں، اس کی جنس قریب اور فصل قریب کو ملا کر، تو یہ اس شے کے لیے تعریف حد تام بنے گی۔ جیسا کہ انسان کی تعریف آپ کریں حیوان ناطق سے، حیوان انسان کی جنس قریب ہے، ناطق انسان کی فصل قریب ہے۔ ہاں جی، شاباش۔ حد تام کی تعریف کرتے ہیں، اوکے، بڑے مولوی جی۔ حد تام وہ حد ہوتی ہے جو مرکب ہو شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے، یعنی جس شے کی تعریف اس کی جنس قریب اور فصل قریب سے کی جائے گی، یہ تعریف اس کی حد تام ہوگی۔ جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق، یہ حد تام ہے کہ حیوان یہ انسان کی جنس قریب ہے اور ناطق یہ انسان کی فصل قریب ہے۔ سمجھائے گل نہیں کہ کوئی نہیں۔ اور حد تام وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس سے اور شے کی فصل قریبین سے، جیسے حیوان ناطق انسان کی نسبت سے جی۔ اور حد تام وہ حد ہوتی ہے، اور حد تام وہ جو مرکب ہوتی ہے شے کی، اور حد تام وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس اور شے کی فصل قریبین سے، جیسے حیوان ناطق انسان کی نسبت سے۔ ہاں بجڑیاں۔ اور حد تام وہ معرف ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے شے کی جنس اور شے کی فصل قریبین سے، جیسا کہ حیوان ناطق انسان کی نسبت سے۔ آگے بھی فَإِنَّكَ اِذَا قُلْتَ مَا الْإِنسَانُ فَيُقَالُ الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ وَمِثْلُ هَذَا هُوَ الْحَدُّ التَّامُ۔ بس شارع صاحب اس پر دلیل دیتے ہیں کہ حیوان ناطق انسان کی حد تام کس طرح بنی، حیوان ناطق انسان کی حد تام کس طرح بنی۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب ایک شے کے ذریعے سوال کیا جائے ما ہوا کے ساتھ، تو اس وقت مقصد ہوتا ہے کہ اس کی پوری حقیقت بیان کرو، اس کی الانسان ما ہوا کہیں یا مل انسان کہیں، مطلب ایک ہوتا ہے الانسان ما ہوا کہیں یا مل انسان کہیں، مطلب ایک ہوتا ہے۔ گل سمجھیا؟ تو یہاں اختصار کیا ہے۔ تو جب آپ سوال کریں الانسان ما ہوا یا سوال کریں مل انسان، تو جواب آتا ہے الحیوان الناطق۔ تو یہ جواب اسی لیے آ رہا ہے کہ یہ اس کی حد تام ہے، یہ اس کی کیا کہ بلا دلیل دیتے ہیں اس مسئلے پر کہ حیوان ناطق انسان کی حد تام کیوں ہے۔ وجہ یہ ہے ایک شے سے سوال کیا جائے تو مقصد ہوتا ہے کہ اس کی پوری حقیقت بتائیں۔ پیچھے وضاحت ہو چکی ہے۔ جب انسان سے سوال کیا جائے گا الانسان ما ہوا یا مل انسان، تو
جواب آتا ہے حیوان ناطق. تو جواب حیوان ناطق اسی لیے ہے کہ یہ اس کی حد تام ہے، یہ اس کی نہ یہ اس کی پوری حقیقت ہے. تو جو پوری حقیقت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آنکھ شابہ فائنہ کا سے شارع صاحب جاگ نہ گیا رگو مہربانی کرو میرے حال دے. شارع صاحب دلیل دیتے ہیں کہ حیوان ناطق انسان کی حد تام کس طرح ہے؟ حد تام کس طرح ہے؟ تو وہ اس طرح کہ جب آپ سوال کریں الانسان انسان ما ہوا تو یا یہ کہیں کہ مل انسان ایک ہی بات ہے، تو جواب آتا ہے کہ مجھے انسان کی پوری حقیقت بتاؤ، تو جواب آتا ہے حیوان ناطق. تو جواب اسی لیے آیا ہے کہ یہ انسان کی پوری حقیقت ہے، اور جو پوری حقیقت ہوتی ہے وہ حد تام ہوتی ہے. بس بے شک آپ بس بے شک تم جب کہے مل انسانوں بس کہا جائے گا الحیوان الناطق، اور مثل اس کی حد تام ہوتی ہے. کس کی مثل؟ جڑا ماں ہوا دے جواب چاہے جی کلی شے کو سوال کرو تے ماں ہوا دے جواب جڑا وہ کی ہوندا ہے؟ حد تام ہوندی. جی بس بے شک تم جب کہے مل انسان پس کہا کیا ہے انسان، پس کہا جائے گا حیوان ناطق، اور مثل اس کے حد تام ہے. جی بس بے شک کہے جب کہے تو مل انسان ہو بس کہا جائے گا حیوان ناطق، اور مثل اس کے حد تام ہے. یعنی جس میں شے کی جنس قریب اور فصل قریب ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مطلب ہے مثل اس کی اتنے وضاحت لکھی ہے. شابہ جی وہاں اما کون اما نہیں ہے گا اما کون حدن حدن فال ان الحد فی اللغت المنع فی اللغت المنع وہذا لکونہ مشتملا علی الذاتیات مانع عن دخول الغیر فیہ. بس اچھا جی شے کی تعریف کریں، شے کی جنس قریب اور فصل قریب کے کو ملا کر، تو اس تعریف کا نام ہے حد، ایسی حد جو کہ تام، اس کا نام ہے. تو اس تعریف کو کس تعریف کو؟ جو شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے کی جائے، اس کو اس معرف کو حد تام کہتے ہیں. یہ چاروں میں یہ وجہ تسمیہ بیان کریں گے. بات سمجھی؟ ہے تو معرف ہے نا، ہے تو، لیکن مختلف اعتبار سے مختلف نام ہے. وہ معرف جو مرکب ہو کس سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو حد کیوں کہتے ہیں، پھر بیان کریں گے کہ اس کو. تو سنیں، حد اس لیے کہتے ہیں کہ حد کا لغوی معنی ہوتا ہے منع. کیا ہوتا ہے؟ الحد المنع، منع کرنا. کیا کرنا؟ منع کرنا. تو یہ جو تعریف ہوتی ہے، یہ جو کون سی شے کی جنس قریب اور شے کی فصل قریب سے، یہ ایسی تعریف ہوتی ہے جو منع کر دیتی ہے کہ اب مزید کوئی ذاتی اس میں داخل نہیں ہو سکتی. اب مزید کوئی، اس لیے کہ ہم آ گئی ہیں، جنس قریب بھی آ گئی اور فصل قریب بھی آ گئی، اب اس سے قریب تو اور ذاتی ہے ہی کو نہیں. بات سمجھیے؟ تو لہذا یہ جو حد تام ہوتی ہے یہ شامل ہوتی ہے ذاتیات پر. کس پر؟ جنس قریب اور فصل قریب پر. تو جب ذاتیات آ گئے تو اب غیر کو داخل ہونے سے یہ منع کر دیتے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد. نہ حد. ہاں جی کیا کہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں، دلیل نہیں، وجہ تسمیہ کہ وہ تعریف جو شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو اس کو حد تام کیوں کہتے ہیں؟ اس کو حد کیوں کہتے ہیں اور تام کیوں کہتے ہیں؟ جی تو وہ فرماتے ہیں کہ حد کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ حد کا لغوی معنی ہے منع کرنا. تو چونکہ یہ جو تعریف ہوتی ہے یہ شے کے ذاتیات پر مشتمل ہے، یہ جو تعریف ہوتی ہے شے کے ذاتیات پر مشتمل یہ بات سچی کہ نہیں؟ تو جب ذاتیات پر مشتمل ہے تو اب غیر کو داخل ہونے سے یہ مانے ہیں، اس لیے اس کو حد کہتے ہیں. آخ بشابہ شارع رحمہ اللہ یہاں سے حد تام کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں. نہ وہ معرف جو مرکب ہو، معرف جو مرکب ہو
شے کی جنس قریب، شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے اس کو تام کیوں کہتے ہیں؟ کو حد تام کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حد کا لغوی معنی ہے منع کرنا. شاباش. جو حد تام ہوتی ہے چونکہ یہ شے کے ذاتیات ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہے. جب مشتمل ہوگی تب ذاتیات تو آ گئے. جی. اب غیر کوئی ذاتی بن کر داخل ہو داخل ہونے سے مانے ہے. یہ اس کو منع کرتی ہے. یہ اس کو حد کرتی ہے. حد کا معنی ہے منع. تو یہ جو تعریف ہوتی ہے یہ شے کے ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہے. اب کوئی غیر ذاتی بن کر داخل ہو اس سے یہ معنی ہے. اس سے کہ کوئی نہیں بس ذاتیات آ گئے کہ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد. بس بہرحال ہونا اس تعریف کا حد. بس اس لیے کہ حد لغت میں منع ہے. فَلِأَنَّ الْحَدَّ الْمَنْعُ فِي اللُّغَةِ. سمجھیے ایک خبر المانو کندی لِأَنَّ دی. اور کیونکہ لغت میں یہ معنی ہے وہذا اور یہ کون حد تام اور یہ باوجہ ہونے اس کے شامل ذاتیات پر اور یہ احاظہ خبری معنی ان اور یہ کون یہ حد تام باوجہ ہونے حد تام کے مشتمل ذاتیات پر کیا ہے؟ یہ من مانے ہے غیر کے دخول سے فی ہے اس میں کس میں حد تام میں کیونکہ پورے ہو گئے نا کہ جنس قریب بھی آگے دے فصل تو اور بچ کیڑی شاہ بڑھنی ہے. جی ہاں جی. بہرحال ہونا اس تعریف کا حد بس اس لیے کہ حد لغت میں منع ہے اور یہ اور حد تام وجہ ہونے حد تام کے شامل ذاتیات پر مانے ہے غیر کے دخول سے اس میں کس میں حد تام میں. ہاں بھیجنے بہرحال ہونا اس کا حد پس اس لیے کہ حد ہونا کس کا؟ اس تعریف کا. جی اس تعریف کا. پس لغت میں نہ بیٹھے کمال ہے. اس پس لیے کہ حد لغت میں منع ہے یعنی اس کا معنی ہے منع کرنا. اور یہ کون حد تام بوجہ ہونے اس کے بوجہ ہونے حد تام کے ہونے حد تام کے مشتمل ذاتیات پر مانے ہے. یہ حاضر دی خبر ہے مانے ہے غیر کے دخول سے اس میں کس میں حد تام میں. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد. آگے پڑھو اما کو کونہ تامن فال کون ذاتیات مذکورتن بتمام حافی ہے. بس اب اس کو تام کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ شے کے پورے ذاتیات اس میں آ گئے ہیں. شے کے پورے ذاتیات کون جنس قریب بھی آ گئے فصل قریب لہذا اب اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ہاں بھائی یہاں سے وجہ تسمیہ بیان شاہ یہاں سے بیان کرتے ہیں اس کو تام کیوں کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں شے کے پورے ذاتیات آ گئے کون جنس قریب اور تو لہذا اس کو کیا کیوں نہیں کیا بیان کرتے ہیں کہ اس کو تام کیوں کہتے ہیں. تو تام اس لیے کہ شے کی پورے ذاتیات آ گئے ہیں تو اس لیے اس کو تام کہنا چاہیے. اور بہرحال ہونا ایسا تعریف کا تام پس باوجہ ہونے ذاتیات کے مذکور بے تمام ہاں اس تعریف میں بے تمام ہاں کا معنی ہے پورے. جی اور بہرحال ہونا اس تعریف کا تام پس بوجہ ہونے ذاتیات کے مذکور بے تمام ہاں اس میں اور بہرحال ہونا اس تعریف کا تام بوجہ ہونے ذاتیات مذکورہ ہونا بوجہ ہونے ذاتیات کے مذکور پورے کے پورے جی پورے کے پورے اس میں چونکہ پورے ذاتیات اس میں مذکور ہیں اس لیے اس کو تام کہنا چاہیے. اگے جی والحد الناقص الناقص هو الذي يتركب من الجنس البعيد وفصله القريب کل جسم ناطق بالنسبة الى الانسان. اچھا جی حد کی دوسری قسم ہے حد ناقص. حد ناقص وہ حد ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس بعید اور شے کی فصل قریب سے.
مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شے کی تعریف کریں اس کی جنس بعید اور فصل قریب کو ملا کر تو یہ شے کا معرف حد ناقص ہے. کیا کہ جی حد ناقص ہے، حد کی دوسری قسم ہے. کمال ہے حد یار. ناقص حد شاباش. ناقص ہوتی ہے جو کہ شے کی جنس بعید اور شے کی فصل قریب سے مرکب ہو. مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ تعریف کریں شے کی جنس بعید. اور فصل قریب سے، تو یہ شے کی تعریف جو ہے حد ناقص ہے. ہاں آخر نکیا حد شاباش. ناقص وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس بعید اور فصل قریب سے، جیسا کہ جسم ناقص، جسم ناطق. جی مثال آئی کون تک ٹور پہ نہیں ہے. حد کی دوسری قسم ہے قسم ہے حد ناقص. حد ناقص وہ ہوتی ہے جو شے کی، جنس بعید اور فصل قریب سے. مطلب یہ ہے کہ اگر تعریف کریں آپ، تعریف کی جائے شے کی جنس بعید اور فصل قریب سے تو یہ شے کے لیے شے کی جنس حد ناقص ہے. تعریف حد ناقص ہے. اس کی مثال ہے جس طرح آپ انسان کی تعریف کریں انسان کی جنس بعید ہے جسم اور فصل قریب ہے ناطق، تو آپ تعریف کریں کیا؟ تو یہ کیا ہوگی انسان کی تعریف حد ناقص. اور حد ناقص وہ الذی وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے جنس بعید سے اور شے کی فصل قریب سے، جیسا کہ جسم ناطق انسان کی نسبت سے. جی اور حد ناقص وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس بعید اور شے کی فصل قریب سے، جی جیسا کہ جسم ناطق انسان کی نسبت سے. اور حد ناقص وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس بعید اور فصل جنس قریب، بعید سے جنس بعید سے اور شے کی فصل قریب سے. جسم ناطق انسان کی نسبت سے. فَإِنَّهُ اذا سئل عن الانسان بما هو وأجيب بانه جسم ناطق قال الحد ناقصا. بس اس پر دلیل کہتے ہیں کہ جب سوال کیا جائے انسان سے الانسان ما ہوا، الانسان، تو جواب اجیبا یہ جواب دیا جائے. ایک تو ہے نا الحیوان الناطق، وہ تو ہے نا حدتام. جب سوال کرے الانسان ما ہوا، آگے سے جواب یہ دیا جائے کہ الانسان جسم ناطق، الانسان، تو یہ انسان کی حد ناقص ہے. یہ انسان کی، اس لیے کہ اس میں جنس قریب نہیں ہے. اس میں ہاں جی کیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے ما ہوا کے ساتھ سوال کیا جائے اور جواب دیا جائے جسم ناطق، تو یہ انسان کی حد ناقص ہے کیونکہ اس میں جنس قریب نہیں ہے. جنس قریب کیا ہے دلیل دیتے ہیں کہ اگر انسان کہیں الانسان ما ہوا انسان ما ہوا تو جواب، اور جواب اس کا یہ دیا جائے جسم ناطق، تو یہ حد ناقص ہے کیونکہ اس میں جنس قریب نہیں ہے. جنس قریب بھی ہے. نہیں ہے جنس قریب نہیں ہے، اس لیے تو ناقص ہے جی. یہ تو نقصان ہے جی. یہ چلو جی. پس بے شک جب سوال کیا جائے انسان سے ما ہوا کے ساتھ اور جواب دیا جائے، ویسے تو جواب آنا ہے نا الحیوان الناطق، لیکن اگر یہ جواب دیا جائے اور جواب دیا جائے بھائی طور کے انسان جسم ناطق ہے تو ہوگی حد ناقص. جی بس بے شک انسان سے جب بے شک سوال کیا جائے انسان سے ما ہوا کے ساتھ اور جواب دیا جائے بعید طور کہ انسان جسم ناطق ہے تو ہے یہ حد ناقص. جی بس بے شک جب سوال کیا جائے انسان سے ما ہوا کے ساتھ اور جواب دیا جائے بعید طور کہ انسان جسم ناطق ہے اگے تو جی. یہ حد ہے. اما کونوا حدا فلما مر واما کونوا ناقصا فلعدم ذکر بعض ذاتیات فیہ. بس اچھا جی. شے کی تعریف کریں شے کی جنس بعید اور شے کی فصل قریب سے، اس کو حد کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی وجہ ہے کہ اس میں ذاتیات آ گئے.
اس میں ذاتیات آ گئی ہیں. ناقص کیوں کہتے ہیں؟ کہ ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پورے ذاتیات نہیں آئے، جنس بعید آئی ہے، جنس قریب نہیں آئی ہے، یہ اس میں نقصان ہے. حد اس لیے کہ اس میں ذاتیات آئے ہیں، ناقص اس لیے کہ اس میں نقصان آ گیا کہ جنس قریب نہیں ہے، جنس بعید ہے. ہاں جی کیا ہے؟ یہاں سے بتاتے ہیں کہ اس کو حد اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں تمام ذاتیات آ گئے ہیں، اور ناقص اس تمام نہیں، ذاتیات آ گئے، آ گئے ہیں. یعنی ارضیات نہیں ہے، ذاتیات ہیں. اور ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بعض ذاتیات نہیں آئے. کون سے؟ جنس بعید آئی ہے، جنس قریب نہیں آئی ہے. گل سمجھیے. چلو جی، اور بہرحال ہونا اس تعریف کا حد کیڑی حد؟ جیڑی مرکب ہے کندے کولو؟ شاید جنس بعید تے شے فصل قریب کولو. بہرحال ہونا اس تعریف کا حد فالے ما فلما نہیں ہے گا، فالے بس واسطے اس شے کے جو گزر گئی ہے، جو او من کون ہی مانع من دخول، غیروں لکھا 4 نمبر حاشیے تھے، چونکہ ذاتیات ہیں غیروں کو داخل ہونے سے منع کرتی ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ اور بہرحال ہونا اس تعریف کا ناقص بس واسطے نہ ذکر ہونے بعض ذاتیات کے اس میں وہ کیڑی شے میں جنس قریب. چل جی، بہرحال ہونا اس تعریف کا حد بس اس لیے اس لیے نہیں، فالے ما پس واسطے ما موصولہ ہے، وہ فلما ہر ہوں اور شرطیہ ہوں، لما لام جارا تے ما موصولہ پس واسطے اس شے کے جو گزر گئی ہے. یہ گل مک گئی. اور بہرحال ہونا اس تعریف کا ناقص بوجہ بس واسطے نہ ذکر ہونے بعض ذاتیات کے اس میں، نہ ذکر ہونے بعض ذاتیات کے اس میں. وہ کون ہے؟ جن سے قریب کو نہیں بچ. ہاں جی، بہرحال ہونا اس تعریف کا حد بس واسطے اس شے کے جو گزر گیا ہے، گزر گئی ہے. گزر گئی ہے. اور بہرحال ہونا اس تعریف کا ناقص پس واسطے نہ ہونے نہ ذکر ہونے بعض ذاتیات کے اس میں، چونکہ اس میں بعض ذاتیات نہیں ہیں، اس لیے اس کو حد ناقص کہتے